السلام علیکم۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بغیر کسی رسمی اعلان کے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایک بھرپور جنگ سرحدی علاقوں میں جاری ہے، جس میں ایئر فورس، توپ خانہ، چھوٹے بڑا اسلحہ اور جدید ٹیکنالوجی جانبین استعمال ہو رہی ہے۔ دونوں ممالک کی جانب سے متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں کامیابیوں کے، لیکن جہاں تک پاکستان کے دعووں کا تعلق ہے تو اس کے چند دستاویزی ثبوت ہمارے تک پہنچ چکے ہیں۔ تو جو پاکستان کے ابھی تک دعوے ہیں اس جنگ میں، یا جو سرحدی جھڑپیں ہیں اس میں کامیابی کی، تو اس کی ہم تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن افغانستان کی جانب سے جو دعوی کیے جا رہے ہیں ان دعووں کے ساتھ کوئی اس کے نتیجے میں کوئی ثبوت جو ہے ابھی تک سامنے نہیں آ رہا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوا یہ غلط ہوا، نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں مسلمان پڑوسی ممالک ہیں، اور چاہیے کہ افہام و تفہیم اور بات چیت کے ساتھ جو ہے جو بھی مسائل ہیں اس کا حل نکالا جائے۔ لیکن تاریخ، انسان معاف کرتا ہے لیکن تاریخ معاف نہیں کرتی۔ تاریخ اپنا انتقام ضرور لیتی ہے، تاریخ اپنا خراج ضرور وصول کرتا ہے، اور یہ گزشتہ اگر آپ کہیں تو پاکستان کی قیام کے ساتھ ہی، یا اگر آپ مور پریسائزلی کہیں تو 45-50 سال کی جو پالیسیز ہے دونوں ممالک کے، اب اس کے نتائج جو ہے بہت بری طرح سے سامنے آ رہے ہیں۔ جب پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا تو افغانستان نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ سو اگر آپ دیکھیں تو اس تنازع یا یہ جو بدمزگی ہے اس کی بنیاد افغانستان نے رکھی تھی، اور اس زمانے میں جب پاکستان آزاد ہوا تو پڑوسی مسلمان ملک کی حیثیت سے بہت بعد ازاں افغانستان نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ اس کے بعد ہم سے بھی جو ہماری غلطیاں ہیں وہ تو ہے، جس کو ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم بطور ملک اور بطور ریاست ماننے کو تیار بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی بھی ایک عجیب بے چینی سے رہی ہے۔ پتہ نہیں پاکستان کو کس طرح کی حکومت افغانستان میں چاہیے۔ اگر وہاں پہ بادشاہت تھی، اور جس کو پشتون بادشاہ نظام کو چلا رہے تھے، تو سردار داؤد، اور اس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو ظاہر شاہ کے آخری دور میں تو بھی ہمارے مسائل سردار داؤد اور افغانستان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اگر وہاں پر کوئی سوشلسٹ یا کمیونسٹ انقلاب آیا ہے تو بھی ہم سے ہضم نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگر وہاں امریکہ اور نیٹو کے زیر سایہ کوئی ریاست کی منظم شکل اور جمہوریت کی ایک بنیاد رکھی گئی تھی تو بھی ہم برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اور لارجلی یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمارا جو 2200-2400 کلومیٹر ایک طویل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، جو کہ ہمیشہ اس جانب قبائل نے اس کو بطور پاکستان کی فوج کا کردار ادا کرتے ہوئے محفوظ بنایا تھا، اور اس جانب سے افغانستان سے ہم ایک لحاظ سے محفوظ تھے۔ تو اس دور میں یہ بات ہو رہی تھی کہ نہیں، جب تک طالبان کابل کے اندر اقتدار میں نہیں آتے تو تب تک ہمارے جو قومی ترجیحات ہے، یا جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے، یا جو ملک کی سلامتی ہے، تو اس میں ہمیں دشواریاں ہوں گی۔ تو بڑے ڈنڈوری پیٹے گئے، اور جشن کا سما تھا جب دوسری بار بھی طالبان نے ٹیک اوور کیا۔ اب ہم اس کو مانتے نہیں۔ اب صورتحال یہ ہے، افغان طالبان کے اندر جو تضاد ہے، روس جو کمیونسٹ تھا اور جس کے ساتھ وہ لڑ رہے تھے، جو ملحد تھا، لا دین تھا، اہل کتاب نہیں تھا، تو اس کے خلاف برسر پیکار ان جہادی تنظیموں اور طالبان نے روس کے ساتھ اپنی محبتیں اور قربتیں بڑھا دی، اور روس نے رسمی طور پر تسلیم کیا ہے۔ وہی ملحد کا اور اہل کتاب نہیں ہے اور لا دین ہے، وہ چین پہ بھی جو وہی فتویٰ
بالکل فٹ بیٹھ رہا تھا، تو اس چین کے ساتھ بھی ان کی بے تحاشا قربت آگے بڑھی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسی چین ایک نئے افغانستان کو بنانے میں مصروف ہے۔ وہ امریکہ اور نیٹو جس کے خلاف ان کی 20 سالہ جدوجہد جاری تھی، اسی نیٹو اور امریکہ نے ایک منظم، ڈیولپ اور فوجی لحاظ سے ایک مستحکم افغانستان طالبان کے حوالے کیا، اور اب بھی ہر مہینے جہاز بھر بھر کے ڈالر آ رہے ہیں۔ یہ جو بات ہو رہی تھی کہ خراسان سے غزوہ ہند کے لیے ایک لشکر اٹھے گا اور لال قلعہ دہلی کے اوپر جو ہے اسلامی پرچم لہرائے گا، تو اب حیرت ہوتی ہے کہ اسی ہندوستان کے ساتھ ان کی قربتیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ وزیر خارجہ امیر متقی نے حال ہی میں ہندوستان کا ایک بڑا کامیاب دورہ کیا ہے، اور وہاں جانبین محبتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ سالوں قبل جب طالبان کے افغانستان میں آنے کے اور اقتدار کی بات ہو رہی تھی، تو بعض ہندوستانی تجزیہ کاروں اور سفارتکاروں نے ایک بات اس وقت کہی تھی کہ ہمیں طالبان سے کوئی ایشو نہیں ہے، دیوبند کے ذریعے ہم طالبان کے ساتھ معاملات کو احسن طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اور وزیر خارجہ افغانستان امیر متقی صاحب نے دیوبند کا ایک شایع نشان دورہ بھی کیا ہے۔ تو جب آپ امریکہ اور مغربی ممالک کے ساتھ چل سکتے ہیں، جب آپ ہندوستان کے ساتھ چل سکتے ہیں، روس کے ساتھ چل سکتے ہیں، چین کے ساتھ چل سکتے ہیں، ہندوستان کے ساتھ چل سکتے ہیں، تو پھر کون سی قباحت ہے کہ آپ ایک برادر مسلمان ملک جس میں کثیر تعداد جو ہے ایک طرح سے خون کے رشتے بھی بطور پشتو افغان آپ سے منسلک ہے، تو پھر پاکستان کے ساتھ آپ کیوں نہیں چل سکتے؟ اور ان ملحد اور کافر اور لادین ممالک کے ساتھ اگر آپ کی ہر طرح کی قربتیں ہیں، تو پھر پاکستان کے لیے یہ جواز مہیا کر کے کہ پاکستان میں ایک غیر شرعیہ، ایک غیر اسلامی نظام اور حکومت ہے، اور آپ مختلف جتوں کو شریعت اور اسلام کے نام پہ پاکستان کے اندر کیوں بیچ رہے ہیں؟ دوحہ قطر معاہدے میں یہ بڑی ایک کھلی ڈلی بات تسلیم کی گئی تھی کہ افغانستان کے ساحل کو کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا، اور اس وقت پاکستان میں جو خونریز دہشت گردی جاری ہے اور جس میں بہت زیادہ نقصان سیکیورٹی فورسز کا اور عام پاکستانی عوام کا، املاک کا ہوا ہے، وہ تمام جتے اور گروہ افغانستان میں ان کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں، ان کو انٹیلیجنس کی سہولتیں میسر ہیں، ان کی قیام و توام، ان کی ٹریننگ، ان کی سیکیورٹی اور ان کی رسائی پاکستان تک، یہ ساری جو ہے یہ سہولت کاری مہیا کی جا رہی ہے۔ اور جب بھی سفارتی سطح پہ بیک ڈور چینلز پہ افغانستان سے بات ہوئی ہے، طالبان کی عبوری حکومت سے بات ہوئی ہے، تو انہوں نے مختلف تعویلیں گڑھی ہے اور مختلف ایکسکیوزز دی ہے۔ اب وہ دو تین باتیں اس سے سامنے آ رہی ہیں، یا تو افغان طالبان کا ان کا جو کنٹرول ہے افغانستان میں نہیں ہے، اور اس لیے یہ تمام جتنے آزاد گروہ آزاد وہاں پہ پنپ رہے ہیں اور کارروائیاں کر رہے ہیں، تو یا تو ان کی یہ طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ ماننے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کو باقاعدہ افغان حکومت اور ریاست کی سرپرستی اور سہولتیں حاصل ہیں، یا افغان طالبان کی عبوری حکومت اس بات سے گھبرا رہی ہے کہ اگر ہم نے ان گروہوں کو روکا، ان جتوں کو روکا، ان پہ کوئی روک لگائی، ان پہ کوئی پابندی لگائی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب مل کے ہمارے خلاف اکٹ کر لے، اور جس میں داعش بھی ہے اور جس میں دیگر تنظیمیں ہیں طالبان کے علاوہ، ٹی ٹی پی کے علاوہ، تو شاید ان کو یہ خدشہ ہو کہ ہم پھر اپنے اقتدار کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ لیکن مجموعی طور پر پڑوس ممالک کے ساتھ ان کی قربتیں بڑھنا، ان کے دورے اور بعض معاہدے جو ہو رہے ہیں، تو اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ سارا جو ہے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ اب گزشتہ چند دنوں میں خطرناک قسم کی کارروائیاں سیکیورٹی اداروں کے خلاف یہاں پہ ہوئی ہے، اور یہ سارے مسئلے بنے ہیں۔ تو کیا یہ دو ممالک کی جنگ ہے؟ کیا یہ دو تہذیبوں کی جنگ ہے؟
کیا یہ ایک پاکستان جیسے ایک اسلامی ملک کے خلاف ایک شریعت کا ایک عذر لنگ لاتے ہوئے حملہ اور ہونے کی بات ہے؟ پاکستان کو اپنے تحفظ دفاع کا پورا پورا حق ہے، اور پاکستان نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ حالیہ جنگ جو بھی صورت اختیار کرتی ہے تو یہ جنگ پاکستانی عوام اور افغانستان کے عوام کے مابین نہیں ہے، بلکہ افغانستان کے اندر وہ ٹولہ جو اس وقت اقتدار پہ قابض ہے ان کے ساتھ اپنے تحفظ کے لیے یہ جنگ ہے۔ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تمام علماء بھی متحد ہیں، تمام سیاسی جماعتیں بھی متحد ہیں، مختلف قوتیں بھی متحد ہیں، البتہ بعض پشتون قوم پرستوں کی جانب سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور مجھے یہ حیرت ہے کہ کیا پشتون قوم پرست جو جمہوریت اور پشتون ولی کی بات کر رہے ہیں، کیا وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بھی طالبان کی حکومت آ جائے، یہاں بھی ٹی ٹی پی اقتدار میں آ جائے، یا رسائی افغانستان طالبان کی پاکستان کی پختون بیلٹ تک ہو؟ اور آج تک آپ ڈاکٹر نجیب اللہ کی ہلاکت یا شہادت کا سوگ مناتے ہیں اور طالبان سے نفرت کرتے ہیں، لیکن وہی طالبان اگر ریاست پاکستان کے خلاف کوئی ایسی مذموم حرکت کرتی ہے تو وہاں پھر آپ کی غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟ اور وہاں بغض معاویہ سے کام لیتے ہوئے کیوں پاکستان ریاست کے خلاف اس طرح کی ایک آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بعض لوگوں کی جانب سے یہ بھی ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ پشتون رہنماؤں کو اور سیاستدانوں کو آگے بڑھا کے گپت شنی تو بہت زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اب حقیقت حال یہ ہے، بہرحال پاکستان ایک پرامن ملک ہے، ہم پڑوسی ملک کے ساتھ امن سے بھائی چارے سے رہنا چاہتے ہیں، تمام مسائل جو ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اور زمینی حقائق کے مطابق ان کو حل کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہماری جو ایک جائز شکایت ہے افغانستان سے دراندازی، اس کو روکنا ہر لحاظ سے پاکستان کا حق ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔